آج ہی آپ کو جوس دے دے یار، امثال نے کوچ پر بیٹھے بیٹھے ہانک لگائی، لا رہی ہوں۔ عائشہ کی آواز سن کر وہ دوبارہ ٹی وی کی طرف متوجہ ہوئی۔ تم خود نہیں لے سکتی اور نوکر لگی ہے تمہاری؟ ساریہ بیگم اس کو یوں شاہانہ انداز میں حکم دیتے دیکھ کر سلگ کر ہے کہ او میرے بابا کی ڈیئر وائف، کچھ نہیں ہوتا، ویسے بھی وہ میری آپو ہیں اور بابی بھی۔ چل کرے امثال نے ماں کی طرف دیکھتے ہوئے آنکھ دبائے، تم سے کتنی بار کہا ہے یہ لوفرانہ انداز سے میرے ساتھ مت بات کیا کرو۔ امثال کو ماں سے جھڑک کھاتے دیکھا بادل نے اسے چڑھایا تو امثال نے پاس بڑا کشن اٹھا کر اس کی طرف پھینکا، جو عائشہ کے اچانک جوس کا گلاس آگے کرنے کی وجہ سے گلاس سے جا ٹکرایا۔ کچھ جوس جل کر امثال کے کپڑوں پر گرا تھا۔ واٹ دی ہیل، آپ کو نظر نہیں آ رہا؟ سارے کپڑوں کا ستیہ ناش کر دیا۔ امثال نے ناگواری سے عائشہ کو دیکھا، اس کا انداز دیکھ کر سبھی ششدر رہ گئی۔ سالے کون سا طریقہ ہے بات کرنے کا؟ ساریہ بیگم کی حیرانگی بجا تھی۔ وہ دونوں جتنے بھی شرارتی سے مگر بدتمیز نہیں تھے۔ ماما میرا یہی طریقہ ہے بات کرنے کا، اور آپ نے دیکھا نہیں کیسے جوس گرا کر میرے سارے کپڑے خراب کر دیے۔ بات کرتے کرتے اس نے عائشہ کی طرف دیکھا تو اس کو روتا دیکھا بکھلا کر اٹھی۔ سوری اپو، میں مذاق کر رہی تھی، پلیز آپ روئیے نہیں، میں سچ کہہ رہی ہوں، مذاق کر رہی تھی، میں تو بس وہ نندو والی فیلنگ لے رہی تھی۔ امثال نے عائشہ کے آنسو صاف کرتے ہوئے کہا تو وہ ہاتھ چھڑوا کر اپنے کمرے کی جانب بھاگی۔ سالے کیا کروں میں تمہارا؟ ساریہ بیگم نے سر پکڑا۔ ماما میں سچ کہہ رہی ہوں، مذاق کر رہی تھی۔ امثال میں نے منائی، کچھ نہیں ہوتا بیٹا، تم یہاں آؤ میرے پاس۔ ختیجہ بیگم نے اس کی رونی صورت دیکھی تو اسے پاس بلایا۔ خالہ میں سچ کہہ رہی ہوں، میں نے بس میں کہا تھا، میرا وہ مطلب نہیں تھا، جانتی ہوں میری بیٹی بات تمیز نہیں۔ ختیجہ بیگم نے اسے تسلی دی۔ آپ بھی چائے لائی ہوں آپ کے لیے، اور ساتھ پکوڑے بھی ہیں، آپ کو پتہ ہے چائے میں نے بنائی ہے۔ کیسی بنی ہے؟ اس کی طرف سے کوئی جواب نہ ہوا۔ امثال نے پوچھا اچھی ہے؟ عائشہ نے مختصر کہا آپ کا اسٹور کیسا جا رہا ہے؟ اچھا، کوئی نیا آرڈر ملا کیا؟ ہاں، اس کے مختصر ہوں ہاں کرنے پر امثال بے دلی سے اٹھ گئی۔ کیا ہوا ہے میری پرنسس؟ یہاں کیوں بیٹھی ہے؟ شہریار نے اس کو سیڑھی پر اکیلے بیٹھے دیکھا تو اس کے پاس بیٹھے ہوئے کہا بھائی آپ ہی ناراض ہیں مجھ سے؟ زیادہ بات بھی نہیں کہی، میں نے بس مذاق کیا تھا، میں جانتا ہوں میرا بچہ مذاق کر رہا تھا، اور تم فکر مت کرو، میں بات کروں گا اس سے۔ اٹھو اور اپنے کمرے میں جاؤ، میرا بیٹا افسردہ بیٹھا اچھا نہیں لگ رہا۔ شہریار نے اسے اٹھا کر کمرے میں بھیجا اور خود کچن کی طرف آیا تو اسے چولہے کے پاس کھڑے پایا۔ عائشہ ایک کپ کافی ملے گی؟ جی میں بنا دیتی ہوں، میں لان میں ہوں، وہیں لے آئیے گا، کہتا ہوا وہ چلا گیا۔ بیٹھی عائشہ کافی رکھ کر جانے لگی تو شہریار نے اسے روکا۔ سالے بہت پریشان ہے کہ آپ اسے بات نہیں کر رہی، اس نے جو کہا وہ اس کا مطلب نہیں تھا، وہ بس آپ سے مذاق کر رہی تھی۔ آپ کو وضاحت دینے کی ضرورت نہیں، شاید وہ اپنی جگہ ٹھیک ہے، آپ اس کے بھائی ہیں، آپ کو لے کر اس نے بہت کچھ سوچا ہوگا اور آپ کو اس سے نکاح کرنا پڑا اور اس کو یہ بات اچھی نہ لگی ہو۔ عائشہ نے آہستہ سے کہا تو شہریار ہولے سے مسکرایا۔ آپ کو پتہ ہے آپ کا نکاح مجھ سے کیوں ہوا؟ ہاں، کیونکہ اس دن بہرام شاہ نہیں آیا تھا، اگر بابا لوگ تھوڑا ویٹ کر لیتے تو آپ کے ساتھ زیادتی نہیں ہوتی اور نہ ہی امثال کو مجھے برداشت کرنا پڑتا، ویسے بھی وہ 20 منٹ بعد آ تو گیا تھا نا۔ اس کی بات سن کر شہریار ہنسا تھا۔ نہیں، چاہے جتنا بھی ویٹ کر لیتے بہرام نہیں آتا، وہ آ ہی نہیں سکتا تھا، جانتی ہے کیوں؟ شہریار اس کی طرف جھکا۔ کیوں؟ اس نے بے سہاتا پوچھا۔ کیوں؟ وہ امثال اور بادل کے پاس تھا، اسے ان دونوں نے صدام کے ساتھ مل کر اغوا کیا تھا تاکہ آپ کا نکاح اس کے بجائے مجھ سے کروا سکے، اور نکاح کے 20 منٹ بعد اسے چھوڑ دیا تھا۔ آپ تو یہ بھی نہیں جانتی ہوں گی، امثال نے بی جان حالہ اور عادل سے کہا تھا کہ وہ بہرام سے رشتہ ختم کر کے آپ کو اس کی بابی بنا دیں گی، لیکن ان کے منع کرنے پر اس نے عین ٹائم پر بہرام کو اٹھوا لیا۔ شہریار کے انکشاف نے اسے ساکت کر دیا تھا، اتنا کچھ ہو گیا اور مجھے پتہ ہی نہیں چلا، عائشہ نے کھوئے کھوئے انداز میں کہا۔ اچانک وہ کچھ یاد آنے پر چونکی۔ اوہ مائی گاڈ، اس نے مجھے کہا تھا کہ مجھے کون سا رخصت ہو کے کہیں جانا ہے، اسی گھر میں ہی تو رہنا ہے، اور اس نے یہ بھی کہا تھا کہ اس کے ہوتے ہوئے مجھے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، لیکن میں ان دنوں ٹینشن میں تھی، اس لیے اس کی باتوں کو سمجھ نہیں سکی۔ او گاڈ، میں کتنی بڑی بیوقوف ہوں۔ عائشہ نے ماتھے پر ہاتھ مارا۔ شہریار اس کا انداز دیکھ کر ہنسا۔ ویسے آپ ٹینس کیوں تھے؟ شہریار اس کی طرف مزید جھکا تو وہ سٹپٹا گئی۔ ہاں نہیں، بس ایسے ہی، میں چاہوں۔ اس کو یوں بوکھلاتا دیکھ کر شہریار نے مسکراہٹ دبائی۔
امثال اس کی ٹینشن کی وجہ بتا چکی تھی، لیکن اسے بتا کر کہ وہ اپنے لیے اس کی پسندیدگی کے بارے میں چاند ہے شرمندہ نہیں کرنا چاہتا تھا، اس لیے خود کو انجان ظاہر کیا۔ بس آخری بات، دیکھیے عائشہ، بعض دل میں میری جان بستی ہے تو امثال میں میری روح، ان کو دیکھا میرا دل گزرتا ہے، میری ان کے ساتھ ایک عجیب سی اٹیچمنٹ ہے، میرے لیے وہ دونوں ہی بہت ضروری ہیں۔ میں آپ سے یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ ان سے پیار کریں یا ان کا خیال رکھیں، اگر آپ کو اچھا نہیں لگتا تو میں دونوں کو منع کر دوں گا، وہ آپ کو اپنا کوئی کام نہ کہا کرے اور نہ ہی کوئی مذاق کرے، لیکن مجھ سے رشتہ ہونے کے ناطے آپ ان کی بھابھی ہیں، پیار نہ صحیح تھوڑی عزت کی گنجائش اپنے دل میں ضرور رکھے گا۔ اور رہی بات آج کی، تو اس نے واقعی میں مذاق کیا تھا، میں اس کی آنکھوں میں شرارت دیکھ چکا تھا، اس لیے اسے اس وقت نہیں ٹوکا، پھر بھی اسے منع کروں گا کہ آئندہ آپ سے کوئی بھی شرارت نہ کرے، پلیز آپ اس کے لیے اپنے دل میں میل مت رکھیے گا، اس کی ضرورت نہیں، مجھے وہ ویسے ہی عزیز ہے جیسے ثانیہ اور ضربہ ہیں، یا پھر شاید ان سے بڑھ کر۔ آپ نہیں جانتے اس نے میرا کتنا بڑا خواب پورا کیا اور میں اس سے ناراض نہیں تھی، بس اب سے کہ شاید وہ ہمارا رشتہ نہیں چاہتی تھی، اس لیے ایسا بیہیو کیا۔ اور جہاں تک رہی دونوں سے پیار کی بات، تو شاید ہی کوئی ایسا ہو جو ان سے ملے اور اسے ان سے انسیت نہ ہو۔ عائشہ نے ہلکی سی مسکراہٹ سے بولی، اچھا، اور ان کے بڑے بھائی کے بارے میں کیا خیال ہے؟ شہریار نے رازداری سے پوچھا۔ ہاں، عدید بھائی بھی اچھے انسان ہیں، بس تھوڑے سے غصے کے تیز ہیں، لیکن اچھے ہیں۔ میں نے عدید کا نہیں پوچھا، اپنی بات کی، شہریار نے جل کر کہا۔ تو مجھے کیا پتا، آپ نے بڑے بھائی کا پوچھا تو میں نے بتا دیا، عدید بھائی ان کا بڑا بھائی ہی ہے، عائشہ نے شرارت سے کہا۔ اچھا، تو پھر میرے بارے میں کیا خیال ہے؟ شہریار نے کرسی پر ٹیک لگائی۔ پھر کبھی بتاؤں گی، ابھی تو مجھے اپنی ناند کے پاس جانا، ایسا نہ ہو کہ فیلنگ لینے کے چکر میں بیچاری ساریہ حالہ سے مار کھا لے۔ عائشہ ہنستی ہوئی اٹھ گئی۔ آپ ہی جیسے وہ ہاتھ میں پہنچا، مثالوں سے پکارا۔ جواب میں عائشہ ایک زبردست قسم کی گھڑی سے نوازتے ہوئے اوپر چلے گئی۔ آپ یہ دیکھیے، میں آپ کے لیے چاکلیٹ دودھ لائی ہوں۔ امثال کو بچوں جیسا لالچ دیتے دیکھ عائشہ نے اپنی ہنسی دبائی رکھ دو، سپاٹ انداز میں کہتی وہ دوبارہ اسکیچ کی جانب متوجہ ہوئی۔ واہ آپی، کتنا اچھا ڈیزائن ہے، اب مجھے بھی ایک ایسا ہی ڈیزائن بنا کر دینا آپی۔ سوری، اس کی طرف سے کوئی جواب نہ ہوا کہ امثال اس کا لیپ ٹاپ کھینچا۔ سنیے نا، تمہیں شرم تو نہیں؟ عائشہ نے کھردرے لہجے میں کہا۔ پی وہ، میں نے سچی مذاق کیا تھا، اتنا سب کچھ کر کے کہہ رہی ہو کہ سوری مذاق کیا تھا؟ عائشہ نے اسے گرا، کچھ نہیں کیا ہے میں نے، بس آپ کے ساتھ تھوڑی سی نند بننے کی کوشش کی تھی، جواب میں آپ نے اتنی لمبی پنشمنٹ دے دی، میرے باپ دادا کی بھی توبہ، جو دوبارہ ایسی کوئی کوشش کروں۔ امثال کے منہ بنا کر کہنے پر عائشہ کی ہنسی چھوٹی تھی۔ امثال نے اس کو ہنستا دے کر سوکھا سانس لیا اور اپنا دودھ کا گلاس اٹھا کر پینے لگی۔ میں وہ بات نہیں کر رہی ہوں، اس کی بات کریں جو تم نے بہرام شاہ کے ساتھ کیا۔ عائشہ کی بات سن کر اسے اچھا لگا تھا۔ آہستہ بولیے، مروائیں گی کیا؟ اور یہ آپ کو کس نے بتایا؟ امثال نے اس کے منہ پر ہاتھ رکھا۔ شہریار نے اگوار، تو شادی بھائی کو بھی پتا ہے کہ عدید کا بچہ ایک بار میرے ہاتھ لگے۔ امثال نے دانت پیسے۔ اچھا، یہ سب کرنے کا تمہیں کیسے خیال آیا؟ آئی مین کہ بہرام شاہ کو لے کر پہلے تو تم نے کبھی ایسی کوئی بات نہیں کی تھی۔ ڈیئر بابی صاحبہ، ریمل آپی کے علاوہ میں بھی آپ کی محبت کی داستان سن چکی ہوں۔ اس کا انکشاف سن کر عائشہ کا منہ کھلا تھا۔ آج تو مجھے شاک پر شاک مل ہے، اور یہ تم کیسے جانتی ہو؟ اس دن جب آپ ریمل آپی کو کہہ رہی تھی کہ وہ جا کر منع کر دے، اس دن میں نے سنا تھا اور پکے پھل والا فیصلہ کیا تھا، کچھ بھی ہو جائے آپ کی شادی بہرام شاہ سے نہیں ہونے دوں گی، اور دیکھیے اللہ کے کرم سے سب کچھ ٹھیک ہو گیا۔ تھینک یو سو مچ۔ عائشہ نے اسے گلے لگائے۔ اچھا، زیادہ ایموشنل مت ہو، میں امثال ہوں، شہریار بائی نہیں، جو یوں گلے لگ رہی ہے۔ اس کی بات سن کر وہ پیچھے ہٹی۔ بکواس نہیں کرو، عزت راس ہی نہیں ہے تمہیں۔ عائشہ نے اسے پیچھے دھکیلا۔ اچھا ابو، اب تو مان گئی ہیں نا، تو کیا کبھی کبھی میں ناند بن کر آپ پر روب جاڑ سکتی ہوں؟ امثال نے حاسی سنجیدگی سے پوچھا۔ ہاں، کوئی مسئلہ نہیں، بس یہی اجازت مجھے بھی دے دو، بلکہ مجھے کیا، ثانیہ اور ضربہ کو بھی دے دو کہ ہم بھی نندے بن کر تم پر روب جاڑ لیا کرے۔ عائشہ نے بھی اسی کے انداز میں کہا تو وہ چند پل کو اسے ناسمجھی سے دیکھتی رہی۔ بات سمجھ آنے پر وہ بے احتیاط چپی۔ کیا ہے ابو، میں نہیں بات کری آپ سے؟ اس کو یوں شرماتا دیکھا عائشہ نے کہہ کر لگایا، اللہ اللہ، یہ میری گناہ گار آنکھیں کیا دیکھ رہی ہیں؟ امثال شاہ شرما رہی ہے، کاش اس وقت عادل پر یہاں ہوتے۔
ہٹیے آپ، مجھے نہیں بیٹھنا آپ کے پاس۔ امثال اٹھ کر باہر کی طرف آگی۔ پیچھے کافی دیر تک وہ ہنستی رہی۔ تم کہیں جا رہے ہو؟ امثال عادل کے کمرے میں داخل ہوئی تو اسے بیگ پیک کرتے دیکھا۔ ہاں، یہ کس کے سلسلے میں؟ کچھ دنوں کے لیے جا رہا ہوں۔ اچھا ہٹو، میں کر دیتی ہوں، امثال نے کہا تو وہ سر پر ہو کر وہیں بیڈ پر بیٹھ گیا۔ کب تک واپس آؤ گے؟ کچھ کہہ نہیں سکتا، 8-10 دن تو لگ ہی جائیں گے، لیکن یہ بھی ہو سکتا ہے آ ہی نہ سکوں۔ اچھا آتے ہوئے میرے لیے چاکلیٹ اور ڈھیر ساری شاپنگ کر کے لانا۔ امثال نے اس کی بات نظر انداز کی۔ تم نے شاید ٹھیک سے سنا نہیں، میں کام کے لیے جا رہا ہوں، گھومنے پھرنے نہیں جو تمہارے لیے شاپنگ کر کے لاؤں۔ چاہے جہاں بھی جا رہے ہو آتے ہوئے میری بتائی ہوئی چیزیں لے کر آنا۔ امثال کی بے نیازی عروج پر تھی، اور اگر میں نہ آیا تو کیوں؟ وہیں شادی کر کے گھر بسانے کا ارادہ ہے؟ اگر تو ایسی ویسی کوئی بات ہے تو یاد رکھنا بہت ماروں گی تمہیں بھی اور اسے بھی۔ جہاں میں جا رہا ہوں وہاں بہت خطرہ ہے، ڈرگز کا کافی لمبا سلسلہ ہے، ہو سکتا ہے ثبوت اکٹھے کرتے ہوئے پکڑا جاؤں یا پھر ریڈ کے دوران گولی لگ جائے اور مر جاؤں تو کیا کرو گی؟ اس کی بات سن کر اس کے ہاتھ سے شرٹ چھوٹی تھی تو میں نے کیا کرنا ہے بھلا؟ رو دو کر چپ ہو جاؤں گی، اس کے علاوہ کر بھی کیا سکتی ہوں؟ اور ویسے بھی گھر والوں نے ایموشنل بلیک میل کر کے میری تم سے شادی کی ہے، میں کون سا تمہارے عشق میں گوڑے گوڑے ڈوبی ہوئی ہوں جو جوگ لے لوں گی؟ کہتے ہوئے اس کی آنکھوں میں نمی ابری تھی جو عادل کی نظروں سے چھپی نہ رہ سکی۔ عادل نے اسے پکڑ کر اپنے ساتھ بٹھایا۔ ایسی بات ہے تو پھر کیوں رو رہی ہو؟ ایسی بات ہے تو پھر رو کیوں رہی ہو؟ نہیں، میں کہاں رو رہی ہوں، اچھا ہے نا، کچھ دن تمہاری گوڑیاں نہیں دیکھنی پڑے گی، فضول میں روب چاڑتے رہتے ہو۔ امثال نے ادھر ادھر دیکھتے ہوئے کہا، یہی بات میری طرف دیکھ کر کرو۔ کیا ہے بھائی؟ میں نہیں دیکھ رہی، ہٹو پیچھے، مجھے پیکنگ کرنے دو، ہم میں فری ہو رہے ہو۔ امثال نے شرٹ اٹھا کر طے کرتے ہوئے منہ بگاڑا، محترمہ ہم فری نہیں ہو رہا، کچھ دن پہلے باقاعدہ سرٹیفکیٹ ملا ہے۔ عادل نے اسے بازو سے کھینچ کر دوبارہ اپنے ساتھ بٹھایا۔ ارجا سنو، ایک ہفتے کے لیے جا رہا ہوں، اس دوران میں رابطہ نہیں کر پاؤں گا، سیل فون یہی چھوڑے جا رہا ہوں، جلدی واپس آنے کی کوشش کروں گا کیونکہ مجھے ابھی تمہارے ساتھ بہت سارا جینا ہے، تمہاری بہت ساری شرارتیں دیکھنی ہیں، پلیز تم اپنا خیال رکھنا، رکھو گے نا؟ اس کو اپنے بازو کے حصار میں لیتے ہوئے عادل نے دھیمی آواز میں کہا، میں انتظار کروں گی، جلدی آنا، تم دعا کرنا، دعا میں بڑی طاقت ہوتی ہے، اللہ سے کہنا کہ تم اپنے شوہر سے بہت محبت کرتی ہو، اس لیے اللہ پاک اسے کچھ نہ ہو۔ ہاں ہاں ہاں، خوش فہمیاں دیکھو۔ امثال ہنسی تھی، تو کیا نہیں ہونی چاہیے؟ نہیں پالے رکھو، میرا کیا جاتا ہے؟ اس کے حصار سے نکلتے ہوئے امثال نے اسے چڑھایا، چلو کوئی ایک دن وہ بھی ہو جائے گی۔ عادل نے ٹھنڈی سانس بڑی، توبہ ہے، اب نہیں ہے تو نہیں ہے، آہیں کیوں بڑھ رہی ہو؟ اللہ کے ہاں دیر ہے اندھیر نہیں، عادل نے بیگ اٹھاتے ہوئے کہا تو وہ ایک بار پھر ہنسی تھی۔ گڈ بائے نہیں کہو گی؟ عادل جاتے جاتے پلٹا، گڈ بائے؟ پردیس جاتے شوہر کو ایسے گڈ بائے نہیں کہتے، تو پھر کیسے کہتے ہیں ایسے؟ عادل نے اسے اپنے ساتھ لگایا اور پیشانی پر لب رکھے، تمہیں بڑا پتہ ہے، خیر تو ہے نا؟ امثال کی کمر پر ہاتھ رکھ کر گھورنے پر عادل نے بے سہتا کہہ کر لگایا، ایسے لڑتی ہوئی پوری بیوی لگ رہی ہو۔ عادل نے ہنستے ہوئے اس کا گال کھینچا۔ اچھا اب جاؤ، لیٹ ہو رہے ہو۔ امثال سے باہر کی جانب دھکیلا، جا رہا ہوں لڑکی، یوں دھکے تو مار دو۔ عادل نے منہ بنایا۔ امثال اس کا ہاتھ پکڑ کر باہر پورچ میں لائی، اللہ حافظ، خیال رکھنا اور جلدی واپس آنا، میں انتظار کروں گی۔ امثال نے گاڑی کے شیشے سے جھانکتے ہوئے کہا تو اس نے سر ہلاتے ہوئے گاڑی سٹارٹ کی۔ اس کے گیٹ سے نکلنے پر امثال بھی حویلی کے گیٹ پر آئی اور تب تک کھڑی رہی جب تک اس کی گاڑی نظر سے اوجھل نہ ہوگی۔ عادل کو کہ آج 5واں دن تھا، اسی دوران بہرام نے بھی دوبارہ اس کا راستہ نہیں روکا تھا، جس پر امثال نے خدا کا شکر ادا کیا تھا۔ بازل اور فرینچ کے بچوں کو 3 دن کے لیے گھمانے لے کر گیا ہوا تھا، امثال نے ساتھ جانے سے منع کر دیا تو اب وہ دونوں حویلیوں میں بکھلائی بکھلائی بھیڑ تھی۔ اس لیے تو اچھا تھا کہ بازل کے ساتھ ہی چلی جاتی، یہ بات وہ کوئی 10 بار سوچ چکی تھی۔ اب بھی وہ اپنے کمرے میں چکر کاٹ رہی تھی، اچانک کسی خیال کے تحت وہ باہر نکلی اور عادل کے کمرے کے باہر جا رکی، ادھر ادھر نظر دوڑائی تو سب کو اپنے اپنے کاموں میں مصروف پایا۔ آہستہ سے دروازہ کھول کر اندر داخل ہو، اس نے دروازہ اندر سے بند کیا۔ کیا کروں؟ انگلی دانتوں تلے دباتے ہوئے اس نے سوچا، ایسا کرتی ہوں اس ایس پی کے کمرے کی تلاشی لیتی ہوں، پتہ تو چلے صاحب نے کتنی گرل فرینڈز رکھی ہوئی ہیں، کہاں سے شروع کر الماری سے کرتی ہوں۔ سوچتے ہوئے اس نے الماری کی تلاشی لینی شروع کر دی، وہاں سے کچھ نہ پا کر اس نے بیڈ کا دراز کھولا تو اس میں ریوالور پڑا تھا، اس کو اٹھا کر الٹ پلٹ کر دیکھا، لوڈ کر کے وائس کا نشانہ باندھا۔ کیا کری ہو سارے، کوئی چل گئی؟ اگر گولی چل گئی تو ساری حویلی نے یہاں اکٹھے ہو جانا ہے۔ اس نے جوجری لے کر واپس رکھا،
دوسرا دراز کھولا تو اس کا موبائل پڑا تھا اور ساتھ میں ایک چٹ تھی۔ میں جانتا تھا تم میری غیر موجودگی میں ضرور آؤ گی۔ موبائل چیک کرنا ہے تو پاسورڈ تمہارا نام ہے، فقط تمہارا جعلی ایس پی۔ چٹ پڑھ کر اس کے لبوں پر مسکراہٹ بکھری تھی۔ پاسورڈ لگا کر موبائل چیک کرنے لگی تو کانٹیکٹ لسٹ میں اپنا نمبر آفت کے نام سے سیو دیکھا دانت پیس کر رہ گئی۔ لسٹ میں کسی بھی لڑکی کا نمبر نہ پا کر وہ گیلری چیک کرنے لگی جو کہ اس کی تصویروں سے بڑی پڑی تھی۔ نکاح کی پکچرز کے علاوہ ساری کی ساری اس کی بے خبری میں لی گئی تھی۔ کسی میں وہ شہریار کے پاس بیٹھی تھی تو کسی میں وہ بازل کے ساتھ ہنسی تھی، کہیں اکیلی فٹ بال کھیلی تو کہیں بیٹھ کر پڑھی تھی۔ ایک تصویر میں وہ گال پر ہاتھ کے نہایت ہی معصوم صورت بنائے بیٹھی تھی اور تھوڑے ہی فاصلے پر شہریار لیپ ٹاپ پر جھکا کام کر رہا تھا۔ یہ تو اس دن کی ہے جب فوزیہ تائی کے میکے والے آئے ہوئے تو توبہ ہے یہ بندہ کتنی مہارت سے کام کرتا ہے، مجال ہے جو ذرا سا بھی شک ہونے دیا ہو۔ وہ گارڈ اس کا مطلب ہمارا نکاح گارڈ والوں کے نہیں، اس جعلی ایس پی کی مرضی سے ہوا ہے۔ تبھی اس دن کہہ رہا تھا کہ یہ کھچڑی میری ہی رکھی ہوئی ہے، تم ایک بار آؤ صحیح۔ بڑبڑاتے ہوئے اس نے موبائل رکھا اور دبے پاؤں کمرے سے نکل گئی۔ میری بہنا کیا کر رہی ہے؟ عدید نے اس کے پاس چھجے پر بیٹھتے ہوئے کہا۔ کچھ نہیں عدی، بور ہو رہی ہو؟ بازی بھی نہیں، شہری بائی کی طبیعت ڈل ہو رہی ہے اور وہ جعلی ایس پی بھی نہیں، چلو بندہ اسے ہی چڑھا لیتا ہے، کہیں تم اپنے شوہر کو مس تو نہیں کر رہی؟ عدید نے اسے چھیڑا تو وہ بھی خبردار جو اس کے بارے میں کچھ سوچا بھی ہماری عزت کا سوال ہے، عدید نے ڈرامائی انداز میں کہا۔ وہ ہیلو بریک پر پاؤں رکھو، اپنی جوش مارتی غیرت کو تھپک کر سلا دو۔ شوہر ہے وہ میرا، مثال نے اسے جتایا۔ او آئی سی، عدید نے ہونٹوں کو سکڑا۔ اگر ایسی بات ہے تو میری بھی شادی یا منگنی کروا دو۔ کوئی ہے آپ کی نظر میں؟ امثال اس کی طرف پوری گمی نہیں، میری نظر میں تو نہیں، تم خود ہی دیکھ لو۔ تو پھر سدھابی کے بارے میں کیا خیال ہے؟ امثال نے رازداری سے کہا۔ کبھی اس نظر سے دیکھا نہیں، تو آپ دیکھ لیں، کون سا وہ کہیں دور بیٹھی ہے، انفیکٹ وہ ابھی ادھر ہی آئی ہوئی ہیں، وہ دیکھو جا رہی ہیں سدھا۔ آپی بات سنی امثال نے عدید کو سجیشن دیتے ہوئے حال سے نکلتی سدھا کو آواز دی تو ادھر ادھر دیکھنے لگی۔ اوپر دیکھیے، امثال نے اس کو چاروں طرف دیکھتا پرکھا تو اس نے اوپر دیکھا تو امثال اور عدید چھجے پر پاؤں لٹکائے بیٹھے تھے۔ اوپر کیا کر رہے ہیں آپ لوگ؟ اس نے حیرانگی سے پوچھا۔ امثال کے بارے میں تو وہ جانتی تھی مگر عدید کو یوں اس کے ساتھ دیکھ کر اسے اچنبھا ہوا۔ لڑکیاں تاڑ ہیں، امثال کے یوں منہ بگاڑ منہ پھاڑ کر کہنے پر عدید نے اسے کوہنی ماری۔ سدھا نے ناسمجھی سے اسے دیکھا۔ کچھ نہیں، بس ایسے ہی مذاق کر رہی ہے، آپ جائیے۔ عدید نے اسے ٹالا تو وہ ان کی طرف دیکھتی چلی گئی۔ کیا کرتی ہو سالے، چھوڑو تم، چلو گاؤں میں مٹر گشت کر کے آتے ہیں۔ امثال نے اٹھتے ہوئے اس کا ہاتھ پکڑ کر اٹھایا۔ اسکول سے اورفینج کے بچوں کی مسلسل شکایت مل رہی، تو جب بچوں سے بات کی جاتی تو وہ کہتے کہ وہاں کے بچے ان کا مذاق اڑاتے ہیں جس کی وجہ سے وہ بدتمیزی کرتے ہیں، اس لیے امثال اور بازل نے فیصلہ کیا وہ ان کے لیے ایک الگ چھوٹے سے اسکول کا بندوبست کر لیتے ہیں۔ شہریار اور عدید کی فائنینشلی ہیلپ کرنے کی حامی بننے پر انہوں نے جگہ کے لیے مصطفیٰ شاہ سے بات کی تو انہوں نے کہا کہ جگہ دیکھ لیں، پیمنٹ وہ کر دیں گے۔ وہ صبح سے گھر سے نکلی ہوئی تھی، کچھ ٹیچرز اور پرنسپل کی ویکینسیز کے لیے انٹرویو لینے کے بعد اس نے شاہ ہاؤس کا چکر لگایا۔ دونوں نے طے کیا کہ عمارت کے بننے تک کرائے پر جگہ لے کر بچوں کی اسٹڈی شروع کرواتے ہیں تاکہ ان کی تعلیم کا حرج نہ ہو، کیونکہ بعض بچوں نے اسکول جانے سے صاف منع کر دیا کہ دوسرے بچوں کے علاوہ کچھ ٹیچرز کا رویہ بھی ان کے ساتھ ٹھیک نہیں۔ وہ لوگ کل ٹرپ سے واپس آ رہے تھے تو ان کے آنے سے پہلے امثال نے عمارت کی صفائی کروائی، فرنیچر کی سیٹنگ کل پر چھوڑ کر کل کے شیڈول کے بارے میں سوچتے واپس حویلی جا رہے تھے کہ ایک گاڑی اسے کراس کرتے ہوئے سڑک کے درمیان میں رکی تو اسے بھی اچانک بریک لگانا پڑا۔ سامنے والی گاڑی سے بہرام شاہ کو اترتے دیکھا اس نے گہری سانس لی اور دروازہ کھول کر باہر نکلی۔ یہ کون سا طریقہ ہے؟ اگر ایکسیڈنٹ ہو جاتا تو؟ میں نے کچھ دن پہلے بات کی تھی تم سے، گھر میں بتا چکا ہوں، وہ لوگ آنے کے لیے تیار ہیں، تم بتاؤ کب آئے؟ بہرام نے اس کے لہجے کو نظر انداز کیا۔ لگتا ہے تمہارے دماغ کا کوئی اسکرو ڈھیلا ہو کر گر گیا ہے جو ایسی حرکتیں کر رہے ہو۔ میرا نکاح ہو چکا ہے، پھر اپنے گھر والوں کو بھیجنے کا مقصد تمہارے گھر والوں کے سامنے ہی ہوا تھا، اس کے باوجود وہ آنے کو تیار ہیں، آفرین ہے ان پر۔ امثال نے اس سے کڑے تیوروں سے گھورا تو تم نہیں مانو گی؟ چلو طلاق نہ صحیح، بیوہ تو ہو سکتی ہو نا؟ ویسے بھی لڑکی اگر رخصتی سے پہلے بیوہ ہو جائے تو عدت کی بھی ضرورت نہیں ہوتی۔ مطلب؟ امثال نے آنکھیں پھاڑی، اگر میں اسے مار دوں تو اس کی بات پوری ہونے سے پہلے ہی اس کا گریبان امثال کے ہاتھوں میں تھا، اگر ایسا کچھ سوچا بھی نہ تو ساتھ میں اپنے کفن دفن کا بھی بندوبست کر لینا۔ جوان بیٹے کی عبرتناک موت تمہاری فیملی کے لیے بہت بڑا دھچکا ہوگی۔
ان کو کہاں ہوش ہوگا کہ وہ تمہارے کفن دفن کا سامان خریدتے پھریں؟ وہ حال کروں گی تمہارا کہ تمہاری آنے والی نسل بھی ایسا کچھ کرنے سے پہلے 100 بار سوچے گی۔ اس کا گربان ایک جھٹکے سے چھوڑتے ہوئے گڑائی۔ بہرام نے لڑکھڑا کر پیچھے ہٹا۔ اپنے گارڈز اور رابر کی موجودگی میں ایک لڑکی کا یوں اس کا گربان پکڑنا، اہانت اور شرمندگی سے بہرام کا چہرہ سرخ ہو گیا۔ گربان پر ہاتھ ڈال کر تم نے اچھا نہیں کیا امسال شاہ۔ بہرام نے اپنا کالر ٹھیک کرتے ہوئے اسے دھمکی دی۔ اور میرے شوہر پر بھی غلط نظر ڈال کر تم نے اچھا نہیں کیا بہرام شاہ۔ یہ تو کچھ بھی نہیں، ابھی تم نے میرا صرف ایک ڈوب دیکھا ہے، دوسرا نہ ہی دیکھو تو تمہارے لیے بہتر ہوگا، سرد لہجے میں کہتی ہوئی وہ پلٹی۔ گاڑی تک پہنچنے سے پہلے اسے فائر کی آواز آئی۔ اس نے مڑ کر دیکھا تو بہرام پسٹل کا رو اسی کی طرف کیے کھڑا تھا۔ جسے دیکھا امسال کے لبوں پر مسکراہٹ پھیلی۔ او تم مجھے اب اس کھلونے سے ڈراؤ گے؟ امسال نے اس طرح یہ کہا، تم نے میرے گربان پر ہاتھ ڈالا ہے، کوئی بہرام شاہ کا گربان پکڑے اور پھر سلامت ہے، ایسا ہو نہیں سکتا۔ بہرام نے شدید غصے کی حالت میں کہا، اچھا کیا کرو گے، مارو گے مجھے؟ چلو مارو۔ امسال نے اپنے دونوں بازو سینے پر لپیٹے جیسے اس کا مذاق اڑایا۔ میں گولی چلا دوں گا تو چلاؤ، میں کب منع کر رہی ہوں، میں بھی تو دیکھو بہرام شاہ میں کتنی ہمت ہے۔ امسال نے اس کی طرف بڑھتے ہوئے کہا، دیکھو میں سچ کہہ رہا ہوں، میں واقعی ہی مار دوں گا۔ بہرام اس کو یوں ڈٹ کر کھڑا ہوتے آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر چیلنج کرتا دیکھ کر جنجلا گیا۔ اسے لگا تھا اسے ڈرائے گا تو وہ اس کی بات مان جائے گی۔ ایڈیٹ بڑبڑاتی ہوئی وہ مڑ کر اپنی گاڑی کی طرف بڑھی، جب اسے ایک بار پھر فائر کی آواز آئی اور ساتھ میں اسے لگا جیسے گرم گرم سلاح اس کے بازو میں دنس کے ہی اس کے منہ سے بے ساختہ سسکی نکلی۔ اگر تم میری نہ ہو سکی تو کسی اور کے قابل بھی نہیں چھوڑوں گا۔ ابھی تو صرف ٹریلر دکھا ہے، اچھے سے سوچ لو، ورنہ ویسے بھی سنا ہے 2 حویلیوں کی لاڈلی ہو، تکلیف تمہیں ہوئی تو درد ان 2 حویلیوں میں رہنے والے 20-25 لوگوں کو ہوگا۔ ابھی تو میں نے اپنے خاندان کی اس دن والی بے عزتی کا بدلہ بھی لینا ہے جو تم نے اور تمہاری فیملی نے اتنے سارے لوگوں کے سامنے کی تھی۔ پسٹل کی نوک اپنے بازو پر جھکی، امسال کی تھوڑی کے نیچے رکھ اس کا چہرہ اٹھایا تو اس نے اسے کھا جانے والی نظر سے گھورا، اگلی بار مہلت نہیں دوں گا، اسے وارن کرتا ہوا وہ گاڑی میں جا بیٹھا۔ اس کے جانے کے بعد امسال دوبارہ اپنے بازو کی طرف متوجہ ہوئی جہاں سے خون نکل کر اس کے سفید شرٹ کو رنگین کر رہا تھا۔ الو کو پٹا سیریس ہی ہو گیا، مجھے تو لگا تھا ایویں ہی، بلکہ مارہا کمینے سے اتنا نہیں ہوا کہ کپڑا ہی باندھ جاتا۔ اب میں خود کیسے باندھوں گی؟ اپنا حجاب اتار کر بازو پر رکھ کر بڑبڑا کسی نہ کسی طرح وہ دوپٹہ باندھنے میں کامیاب ہو چکی تھی۔ گاڑی میں بیٹھ کر اس نے ریورس کر کے شہر کی طرف موڑی۔ خون بہہ جانے کی وجہ سے اسے اب چکر آنا شروع ہو چکے تھے۔ شہر میں داخل ہوتے اسے جو پہلا ہاسپٹل نظر آیا اس نے وہیں گاڑی روک دی۔ ڈاکٹر نے آئیں بائیں شائیں کرنی چاہیے کہ یہ پولیس کیس ہے، مگر سامنے بھی امسال تھی۔ اگلے 2 سیکنڈ میں وہ چکرا کر نیچے گری، مجبوراً انہیں اسے ایڈمٹ کرنا پڑا۔ بلٹ نکال کر پٹی وغیرہ کروانے کے بعد ڈاکٹر نے اسے ریسٹ کرنے کا کہا، مگر شہریار کا بار بار آتا خون دیکھا اس نے نرس کو کچھ پیسے دیے، میڈیسن منگوائی اور چپکے سے ہاسپٹل سے نکل آئی۔ حویلی پہنچ کر اس نے اپنے خون آلودہ کپڑوں کو دیکھتے ہوئے دعا کی کہ حال میں کوئی نہ ہو، مگر ہر دعا قبول نہیں ہوتی۔ حال میں پہنچی تو تقریباً سبھی بیٹھے خوش کپوں میں مصروف تھے۔ کچن سے نکلتی ساریہ بیگم کے ہاتھوں سے چائے کی ٹرے چھوٹی تو سبھی ان کی طرف متوجہ ہوئے۔ وہ منہ پر ہاتھ رکھے اندر آتی امسال کو دیکھ رہی تھی۔ ان کی نظروں کے تعاقب میں دیکھا تو سبھی شاک رہ گئے۔ کیا ہوا امسال، یہ خون کہاں سے آیا؟ ساریہ بیگم لڑکھڑاتی اس کے پاس آئی، سالے کیا ہوا، تم ٹھیک ہو نا؟ شہریار بے احتیاط اس کے بڑا، ہاں بھائی میں ٹھیک ہوں، کچھ نہیں ہوا مجھے۔ امسال نے شہریار کو تسلی دی، تو یہ خون کہاں سے آیا؟ عدید نے اس کا بازو پکڑ کر اپنی طرف رخ موڑا تو وہ کڑا کر رہ گئی۔ آرام سے عدید، کیا ہو گیا؟ رسم شاہ نے عدید کو ٹوکا، سالے کیا ہوا، دکھاؤ مجھے۔ شہریار نے اس کا بازو پکڑ کر آستین اوپر کی تو بازو پر لگی پٹی جو عدید کے پکڑنے کی وجہ سے سرخ ہو گئی تھی دیکھ کر ششدر رہ گیا۔ سب اس کے ارد گرد اکٹھے ہو گئے تھے۔ سالے بچے بھائی کی جان، کیا ہوا، کچھ بتاؤ بھی، پٹی کیوں بندھی ہوئی اور تمہارے کپڑوں پر خون کس کا ہے؟ بھائی ریلیکس، کچھ نہیں ہوا، آپ یہاں آئیے بیٹھیے، ثانی بائی کے لیے پانی لاؤ۔ امسال نے شہریار کو منصب دے کر صوفے پر بٹھایا، سالے کچھ بتاؤ بھی، کیا ہوا؟ جان نکل ہی ہماری، عدید نے اس کے ساتھ بیٹھتے ہوئے کہا۔ اور یار عدید، کچھ نہیں ہوا، بس بازو پر گولی لگی، باقی میں ٹھیک ہوں۔ اس کے نارمل انداز میں کی گئی بات سن کر سب کو دھچکا لگا۔ عدید کے ماتھے کی رگیں تنی تھی، کیسے؟ چھوڑو تم، ماما کچھ کھانے کو دے دے، بھوک کی وجہ سے چکر بھی آ رہے ہیں۔ امسال نے اسے ٹالا، ہاں بہو جا کے اس کے لیے جوس اور کھانے کو کچھ لے آ۔
کتنا خون نکل گیا ہے، کمزوری کی وجہ سے چکر آ رہے ہوں گے۔ بی جان ساریہ بیگم کو بے جا سالے میں نے پوچھا کہ کیسے گولی لگی، کس کی اتنی ہمت ہوئی؟ عدی نے اسے سخت نظر سے دیکھا۔ عدی یار لیو اٹ نا، بھائی کو دیکھو وہ کتنے پریشان ہے۔ شاعری بھائی پلیز ادھر میری طرف دیکھیے نا، پریشان ماتو دیکھیے، میں بالکل ٹھیک ہوں۔ مثال نے شہریار کے چہرے کو دونوں ہاتھوں میں لیتے ہوئے کہا، سوہنے اپنی حالت دیکھو، کپڑے خون سے لت پت ہیں، بازو پر پٹی بندھی ہوئی ہے، رنگت پیلی پڑی، اور کہتی ہو کہ میں پریشان ہوں، پتہ نہیں تمہیں کتنی تکلیف ہوئی ہوگی اور میں یہاں بے خبر آرام سے بیٹھا تھا۔ شہریار نے اس کے ہاتھ پکڑ کر چومے۔ بہرام تم نے میرے بھائیوں کو پریشان کر کے اچھا نہیں کیا، تمہیں یہ گولی بہت مہنگی پڑے گی۔ امثال نے شہریار اور عدیت کی خراب حالت دیکھتے ہوئے سوچا، اچھا بتاؤ کیسے لگی وہ شاعری بھائی؟ وہ ہاں، دو لوگ تھے، شاید کوئی چور تھے، پرس چھین کر لے گیا اور ساتھ میں دھمکی کے طور پر گولی مار دی کہ پولیس کو نہ بتاؤں۔ امثال نے گڑبڑاتے ہوئے بات مکمل کی، اچھا کمال کے چور تھے جو پرس لے گئے جس میں صرف 10-20 ہزار ہوں گے، اور تمہارے یہ 2 لاکھ کا موبائل چھوڑ گئے۔ عدی نے اس کے ہاتھ سے موبائل پکڑ کر اس کے سامنے کرتے ہوئے طنز کیا، ہا ہا ہا، میں مذاق کرتی، بس ذرا سا ماحول بنا رہی تھی۔ امثال نے اپنا جھوٹ پکڑے جانے پر بات کو مذاق کا رنگ دیا، چلو اب سیریس بتاؤ۔ عدیت اس کو بخشنے کے موڈ میں نہیں تھا، وہ واپس آتے ہوئے، میں ایک جگہ پر رکی تھی، اچانک وہاں فائرنگ شروع ہو گئی تو میں بھی اس کی زد میں آ گئی، بس اتنی سی بات۔ امثال نے کندھے اچکائے، کس جگہ پر؟ عدیت کی نظریں اسے اپنے اندر تک اترتی ہوئی محسوس ہو رہی تھی۔ پتہ نہیں کون سی جگہ تھی، میں نے نوٹ نہیں کیا۔ بک شاپ پر گئی تھی، شاہ ہاؤس کے بچوں کے لیے کچھ بکس لینی تھی، اب جانے بھی دو نا، تم کیا پولیس والوں کی طرح تفتیش کرنے بیٹھ گئے ہو؟ اس کی جانتی نظروں سے جھنجھلا کر کہا، تمہیں پتہ ہے تم جھوٹ بول رہی ہو، اصل بات کیا اس کا تو میں پتہ لگا لوں گا۔ عدیت نے موبائل پر کوئی نمبر ملاتے ہوئے کہا اور لاؤن سے نکل گیا۔ بھائی آپ دیکھ لیں اسے، میں بالکل سچ کر رہی ہوں۔ امثال شہریار کی طرف مڑی اور وہ ٹھیک ہے، تم غلط بیانی سے کام لے رہی ہو۔ شہریار کی بات سن کر منہ بنا کر رہ گئی، چلو ڈاکٹر کے پاس چلتے۔ شہریار اٹھتے ہوئے بولا، او کمل بھائی میں چیک اپ کروا کر آئی ہوں، میڈیسن بھی لی ہے، میں کہیں نہیں جا رہی۔ پتہ نہیں کس ڈاکٹر کے پاس گئی ہو، ٹھیک سے چیک اپ کیا بھی ہے یا نہیں؟ میں کوئی رسک نہیں لینا چاہتا، تم میرے ساتھ چلیے، میں کچھ نہیں سنوں گا، اٹھو۔ شہریار نے حکمیہ انداز میں کہا تو مجبوراً اسے اٹھنے پڑا، اچھا ٹھیک ہے، لیکن میں وہ نہیں پہنوں گی جو گلے اور بازو میں پلاسٹر پہنتے ہیں۔ امثال نے اٹھتے ہوئے فرمائش کی، اچھا ٹھیک ہے، چلو تو صحیح، میں بھی چلتی ہوں۔ ساریہ بیگم نے اٹھتے ہوئے کہا، نہیں ماما، ہم بس چیک اپ کروا کر آ جائیں گے، آپ پریشان نہ ہو۔ شہریار نے ماں کو تسلی دی، نہیں شاعری میں ساتھ جاؤں گی، تم چلو بس۔